صلی اللہ علیہ رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے والد گرام بزرگوں اور دوستوں اور عزیز بچوں، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس گئے دور کے اندر مسجد کے باہر کے اندر جمع کی توفیق عطا فرمائی ہے اور نماز ادا کرنے کی اللہ تعالی نے توفیق فرمائی ہے۔ یہ جتنا بھی اللہ تعالی کا شکر ادا کیا جائے یہ کم ہے، ورنہ بہت سارے ہیں جو صحت ہونے کے باوجود وقت ہونے کے باوجود اللہ تعالی آنے کی توفیق نہیں ہے۔ یہ بھی بہت بڑا اللہ تعالی کا انعام ہے مسلمان پر کہ جو مسلمان پانچ وقت میں آتے ہیں اور اللہ تعالی کی عبادت جس کے بارے میں اللہ تعالی نے سات مرتبہ فرمایا ہے کہ نماز پڑھو، نماز قائم کرو، اس عبادت کو ادا کرتے ہیں۔ نماز ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو۔ کیا فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، اس کو نماز کی عادت ڈالو، اس کو پتہ چلے کہ میں مسلمان ہوں، میرے والدین بھی مسلمان ہیں، میرے والدین بھی نماز پڑھتے ہیں، میرے بہن بھائی بڑے نماز پڑھتے ہیں اور مجھے بھی والدین کی طرف سے حکم ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے۔ تو جب 7 سال سے بچے کو آپ لوگ نماز کا وعدہ دیں گے تو جب بچہ 7 کے بعد 8 9 10 3 سال تک جب مسلسل بچے کو حکم دیتے رہے گے، نماز کی ترغیب دیتے رہے گے، نماز کا کہتے رہے گے، تو اس کے ذہن میں یہ بات آ جائے گی، بلکہ دماغ کے اندر نقش ہو جائے گی۔ بچوں کا دماغ بالکل یوں سمجھ لیں بلائنڈ مائنڈ ہوتا ہے، بالکل دماغ خالی اور ذہن ہوتے ہیں بچے۔ جب 7 سال کے بعد 8 سال 9 سال 10 سال جب 3 سال تک والدین یہ بات بچے کو سمجھائیں گے کہ بیٹے تمہیں نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے، اس کو نماز کا حکم کرتے رہیں گے، تو میرا نہیں خیال کہ جس بچے کو 3 سال تک والدین 5 وقت نماز کا کہیں تو وہ سوچنے پہ ضرور مجبور ہوگا کہ یہ بہت اہم فریضہ ہے، یہ کوئی اتنی اہم چیز ہے، اتنی اہم عبادت ہے جو والدین 5 وقت کہتے ہیں کہ بیٹا نماز پڑھو، بیٹا نماز پڑھو، بیٹا نماز پڑھو۔ آگے فرمایا کہ جب 10 سال کا ہو جائے پھر اس میں نماز اس وقت بھی فرض نہیں ہوتی، جب 10 سال کا ہو جائے پھر اس کی پٹائی کرو۔ اب یہ نہیں کہ ڈنڈا اٹھا کر اس کو اتنا مارو بالکل ہی فارغ ہو جائے، اس کی عمر کے مطابق اس کو سزا دو۔ جب آپ ہلکی پھلکی سزا دینی شروع کریں گے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب 10 سال کا بچہ ہو جائے تو ہمارا معلوم چل رہا ہے نماز کا، تو جب 10 سال کا بچہ ہو جائے پھر اس کو مارو، اس کی عمر کے مطابق اس کی پٹائی کرو، اس کو سزا دو، وہ نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ جب وہ بچہ ضرور سوچے گا کہ 7 سال کے بعد 3 سال تک میرے والدین مجھے پیار سے کہتے رہے کہ پڑھو نماز، میں نہیں پڑھی، یہ کوتاہی کرتا تھا، تو اب انہوں نے ڈنڈا اٹھا لیا، اب لاٹھی اٹھا لی ہے، اب پائپ اٹھا لیا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں بہت سارے مریض ایسے آتے ہیں کہ جن پہ اللہ کا کلام اثر نہیں کرتا، کیونکہ جس کو بھوک لگی ہو کھانا تو اس کی بھوک ختم ہوگی، جس کو پیاس لگی ہو
اس کو پانی دیں گے تو اس کی پیاس بجھے گی. جس کو نہ بھوک ہے نہ پیاس ہے اس کو نہ کھانے کا احساس ہوگا نہ پانی کا احساس ہوگا. اس لیے جن لوگوں پہ جن نہیں ہوتے جو فراڈ کرتے ہیں جعلی جن اپنے آپ کے اوپر لے آتے ہیں حال کاری کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حاضری ہو جاتی ہے. جنات اندر سے بولتے ہیں ان پہ اللہ کا کلام اثر نہیں کرتا. الف لام میم سے برداشت پڑھ لیں چاہے سورہ بقرہ پڑھ لیں سورہ طارق پڑھتے رہے سورہ مزمل پڑھتے رہے اس مریض کو ٹس سے بس نہیں ہوتا. لیکن اگر ڈنڈا اٹھا کر دو چار اچھا خاصی کس کے لگا دیے جائیں تو فوراً سیدھا ہو کر بیٹھ جائے گا. اس کو دورہ بھی بھول جائے گا اور اس کو جن بھی جاتے رہے گا کیونکہ اللہ کا کلام اس پہ اثر کرتا ہے. واقعی جن ہو جیسے یہ کاغذ ہے اگر اس کاغذ کو آگ لگا دی جائے تو یہ کاغذ جلے گا. اگر اس کو آگ لگاتے یہ نہیں جلتا سمجھو یہ کاغذ نہیں ہے لوہے کا ٹکڑا ہے یا پتھر کا ٹکڑا ہے. تو اسی طرح اگر جن ہوں گے اس پہ جادو ہوگا تو اللہ کا کلام اثر کرے گا. جب آپ اللہ کا کلام بھی پڑھ رہے ہیں لیکن اس پہ اثر نہیں ہوتا سمجھو نہ جادو ہے نہ جن ہے یہ فراڈ ہے. جب آپ سٹک لے کے اس کی پٹائی کرنا شروع کریں گے اس کے دو چار اچھی خاصی لگے گی اس کو تکلیف ہوگی اس کو اپنا دورہ بھول جائے اس کی وہ حاضری بھی گئی دورہ بھی گیا جن بھی گئی. تو اسی طرح جب 3 سال تک بچے کو آپ کہتے رہیں گے والدین کہ نماز پڑھو نماز نہیں پڑھے گا یا عادی ہو جائے گا تو 10 سال کے بعد جب اس کی پٹائی شروع ہوگی اس کی عمر کے مطابق تو پھر اس کو احساس ہو کر نہیں والدین پہلے کہتے رہے اب انہوں نے اسٹک اٹھا لی ہے ڈنڈا اٹھا لیا ہے. تو لہٰذا یہ دین کا بہت اہم ترین فریضہ ہے جس کے بارے میں والدین ہمیں نہ چھوڑ دیں. تو مجھے بتاؤ کہ جب 15 سال کا بچہ بالغ ہوگا جب اس پر نماز فرض ہوگی تو کیا اس سے پہلے وہ نمازی نہیں بن چکا ہوگا؟ یقیناً نمازی بن چکا ہوگا. لیکن یاد رکھو جو والدین اپنے بچوں کو نماز کے لیے نہیں کہتے جو والدین اپنے بچوں کو نماز کے لیے نہیں اٹھاتے جو والدین سستی کرتے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں بچہ بڑا ہو کر نماز پڑھ لے گا تھکا ہوا ہے عشاء کی نماز نہیں پڑھی سونے دو فجر کی نہیں پڑھی کوئی بات نہیں تھکا ہوا ہے اس کو سونے دو. لیکن یاد رکھو اس کو ایسی عادت پڑے گی کہ جب اس پر نماز فرض ہوگی پھر بھی وہ نماز نہیں پڑھے کیونکہ ہر حدیث شریف کے اندر حکمت ہے. کوئی بھی سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حکمت سے خالی نہیں ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی فرمان حکمت سے خالی نہیں ہے. جب 7 سال سے عادت ڈالو گے اور 10 سال کے بعد پڑھائی شروع ہوگی تو جب بچہ 15 سال تک پہنچے گا اس کو احساس ہوگا کہ میرے والدین بھی نماز پڑھتے ہیں مجھے بھی کہتے رہے میں نے نماز پڑھنی ہے. جب فرض ہوگی نماز 15 سال کے اوپر اس کے اوپر نوجوان جب ہوگا جوان بچہ تو الحمدللہ نمازی بن چکا ہوگا. اور یہ احساس اس وقت ہوگا جب ہماری آنکھیں بند ہوگی پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم گدھے پر سوار تھے گھوڑے پر سوار تھے. جب آنکھوں سے غبار ہٹ جائے گا جب اسرائیل آ کر ہمیں دبوچ لے گا ہماری روح قبض کر لے گا پھر احساس ہوگا پھر اس وقت ان ساری محنتوں کی قدر ہوگی جب قبر کی پتال میں گم ہو جائیں گے. اس وقت جب وہ نیک اولاد جب نماز پڑھے گی قرآن پاک پڑھایا ہوگا تلاوت کرے گی روزے رکھوائے ہوں گے تو روزے رکھے گی زکوٰۃ کی عادت ڈالی ہوگی تو زکوٰۃ ادا کرے گی باقی خیر کے کام کرے گی. اولاد نام بھی بڑھ کے بخشے لیکن جو خیر کا کام اولاد کرے گی وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کا ثواب والدین کو پہنچتا رہے گا. یہ معمولی بات نہیں ہے. اولاد کو عصری تعلیم سے راستہ کرو جو مرضی پڑھاؤ لیکن ساتھ ساتھ دین کی تبلیغ ضرور کرو. اتنا ایک دین ضرور سکھا دو کہ حرام اور حلال اس کو پتہ چلے.
5 وقت کا نمازی بن جائے. حضرت مولانا یوسف الدینوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے حضرت مولانا طیب دامت برکاتہ پچھلے دنوں کراچی سے ملاقات ہوئی تو فرمانے لگے کہ ہمارے ابا نے حضرت مولانا یوسف الدینوی شہید رحمۃ اللہ نے ہماری والدہ صاحبہ کو یہ عادت ڈالی تھی کہ ہمارے یہ جو میرے بچے ہیں وہ صبح تہجد کے وقت اٹھ کے دودھ دیا کرو. بچے بڑے تھے، 10 سال کا ہے، 12 کا ہے، 8 کا ہے، کہ ان کو جب ہم والدین دونوں تہجد کے وقت اٹھتے ہیں تو اس وقت اٹھ کے ان کو دودھ پلایا گیا. اس وقت بتایا بیٹے بیٹھو یہ دودھ پی لو، ملک شیک بن گیا یہ پی لو، یہ آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے. تعلیم جب بچے اس وقت اٹھیں گے اپنے والدین کو دیکھیں گے کہ والد بھی تہجد پڑھ رہا ہے اور والدہ بھی تہجد پڑھ رہی ہے، تو بتاؤ میرے بھائیو کیا وہ بچے اٹھ کے تہجد نہیں پڑھیں گے؟ جب روزانہ ان کو ترغیب ہوگی تہجد کے وقت کہتے ہیں اٹھا دو، اس وقت گھر میں گہمائی ہو جاتی تھی، گھر میں رونق لگ جاتی تھی. آج ہمارے گھروں میں رخصت کیوں ہے؟ جب ہم 6 بجے اٹھتے ہیں، 7 بجے آنے لگے اتوار چھٹی ہے، نماز کی بھی چھٹی، تلاوت کی بھی چھٹی، صبح اٹھنے کی بھی چھٹی، چھوٹے سے لے کر بڑا سب سو رہے ہیں. وہ جی آج تو چھٹی ہے نا، آج بچوں نے اسکول نہیں جانا، آج ہمارا آفس بھی بند ہے، اس لیے آج تو سونے دو. بھائی چھٹیاں ہو چکی ہیں، 8 دن کی چھٹیاں اسکول کی، اب کیا نمازیں بھی چھٹی ہوگی؟ نہیں. وہ تہجد کے وقت اٹھ کر بچوں کو دودھ دیا کرتی تھی ماں، اس لیے کہ میرے بچے دیکھو میرے بچوں کو تہجد کی عادت پڑے. وہ والدین کی محنت آج الحمدللہ ان کے کام آ رہی ہے. والد دنیا میں نہیں رہے لیکن ان کی اولاد حافظ ہے، قاری ہے، عالم ہے، مفتی بھی ہیں، عالم بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں. یہ اس محنت کرتی جاتی ہے. تو اس لیے آج سے یہ عزم کر لو کہ ہم نے اپنی اولاد کو نیک بنانا ہے، نمازی بنانا ہے. کوئی بھی نقصان ہو جائے اس کی فکر نہ کریں، لیکن فکر اس چیز کی ہونی چاہیے کہ کیا آج ہماری کو نماز ہو جائے گی. اگر نماز رہ گئی ہے اس کی فکر کریں، اولاد نے نماز نہیں پڑھی اس کی فکر کریں. کیونکہ نماز کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک نشانی ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ ہر چیز کی ایک نشانی ہوتی ہے، اور ایمان والوں کی نشانی کیا ہے؟ وہ نماز ہے. کیا ہے وہ؟ سب کہیں وہ کیا ہے؟ نماز ہے. ایمان والوں کی نشانی کیا ہے؟ نماز ہے. جس طرح پولیس والے ہیں ان کی اپنی یونیفارم ہے، فوج والے ہیں ان کی اپنی یونیفارم ہے، یا کوئی اور ادارے والے ہیں جب بغیر یونیفارم کے وہ بندہ آئے گا اگر وہ اپنا آپ کو آفیسر بھی کہے اس کو کوئی نہیں مانتا، کہتا بھائی آرام سے بیٹھ. لیکن کسی ادارے کا اگر کوئی عام سا ملازم یونیفارم پہ آ جائے جب وہ بات پڑھے گا تو بات سننے والے کو پتا ہوگا یہ فلاں ادارے کا ملازم ہے اور اپنی یونیفارم پہ آیا ہے، اس کا ہم نے ادب کرنا ہے، اس کا احترام کرنا ہے. اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی نشانی ہے، اور ایمان والے کی نشانی کیا ہے؟ وہ نماز ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کیا ہے؟ مومن کی کیا ہے؟ معراج ہے. میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز. نماز میں بہت فضیلت ہے، بہت لمبی بات ہو سکتی ہے نماز کے نام پر. اسی طرح حدیث شریف آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو انسان 5 وقت نماز پڑھتا ہے، کتنے وقت؟ 5 وقت نماز پڑھتا ہے اور وقت پہ ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ میں ایسے انسان کی ضمانت دیتا ہوں کہ اس کو جنت میں داخل کروں، اور جو نہیں پڑھتا اس کی میری طرف سے کوئی گارنٹی نہیں ہے وہ جہنم میں جائے اس کے ساتھ. اور اس عورت کے بارے میں
حدیث شریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خاتون جو 5 وقت نماز پڑھتی ہے، گھر کے اندر رہ کر 5 وقت نماز پڑھتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے خاوند کی اطاعت کرتی ہے. اب یہ نہیں کہ وہ نماز بھی پڑھے اور شوہر جب گھر آئے تو آنکھیں نکال کر شوہر کی ایسی تیسی پھیرتے، اس کے گلے پڑے بدتمیزی کی انتہا کرتے، اس کو انسانیت ہی نہ ہو سکے، اس کو احترام نہ شوہر کا کرے، شوہر کا ادب نہ کرے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ عورت بڑی عجیب چیز ہے کہ 20 سال تک بھی شوہر اس کی خدمت کرتا رہے، 20 سال بعد بھی کہے گا تو نے میرے ساتھ کیا کیا، اتنی احسان فراموش ہے، تو نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، تو نے تو مجھے کچھ نہیں دیا. 20 سال کی محنت میں پانی پھیر دی. وہ عورت جو 5 وقت گھر میں نماز پڑھے اور شوہر کی اطاعت کرے، فرمایا کہ میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں کہ وہ جنت میں داخل ہوگی الحمدللہ. لیکن شوہر کو بھی خیال رکھنا چاہیے، یہ نہیں کہ باہر ٹھیک ہو، گھر میں آ کے فاضل بدتمیزی مچا دے اور وصول بھی نہ ہو اور اس کو کوستا رہے، اس کو گالیاں دیتا رہے، اس کے ایسے ایسے اس کو سنائے کہ الامان والحفیظ ایسا نہیں کرنا چاہتا. بہت ساری خواتین آتی ہیں کہ جو شوہر ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان کا جینا حرام کیا ہوا ہے. میرے بھائیوں، بیوی اپنے والدین کا گھر چھوڑ کر وہ تمہارے پاس آ چکی ہے، جب تمہارے نگاہ میں آ گئی سمجھو وہ ایک قیدی کی حیثیت سے ہے، وہ ایک قیدی کی حیثیت سے ہے. اب شوہر کو بھی احساس کرنا چاہیے کہ ایک عورت اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کر، والدین کو چھوڑ کر، اپنے بیٹے کو چھوڑ کر، اپنے ارادے کو چھوڑ کر تمہارے پاس آ چکی ہے، تمہارے نگاہ کے اندر آ چکی ہے، وہ ایک قیدی کی حیثیت ہے، تو تمہیں بھی احساس کرنا چاہیے. جب عورت مرد کا احساس کرے گا اور مرد عورت کا احساس کرے گا تو میرے بھائی گھر کیا ہوگا، جنت بن جائے گا. کیا ہوگا؟ جنت بن جائے گا. اگر دونوں ایک دوسرے کے احساس نہیں کریں گے، دونوں یہ کہیں گے کہ ربکم الاعلی، کہ تو مجھے کہتی ہے یا تو مجھے کہتا ہے، پھر میرے بھائیوں گھر جہنم بن جائے گا، جنت نہیں بنے گا. اس کا اثر اس پہ ہوگا، اپنی پرسنل لائف پہ اثر پڑے گا، دونوں مریض بن جائیں گے، اس کا اثر بچوں پہ پڑے گا، بچے بھی بدتمیز اور بدتہذیب ہو جائیں گے. 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال بچے تماشا دیکھتے رہیں گے. آخرکار ایسا وقت آئے گا کہ بچے انتہائی بدتمیز بن جائیں گے اور والدین بھی گرے زبان سے پکڑ کر چھوڑیں. پھر والدین روئیں گے، کوسیں گے بچے، یہ بچے بڑے بدتمیز ہیں. اور بھائی تم سے پوچھے کہ تم نے جو 5-6 سال یا 10 سال کی تربیت کی ہے اور ان کے سامنے جو گول کھلائے ہیں، ان کے سامنے جو لڑتے رہے ہیں، وہ لڑائیاں دیکھ کر ان کا ذہن پختہ ہو گیا ہے. اب یہ بچہ بالغ ہوا ہے، جب یہ اس کا عقل نکلا ہے، بالغ عاقل ہوا ہے، اب اس کو زبان لگ گئی ہے، اب والدین کا ڈر ختم ہو گیا ہے، اب اس نے آگے سے بولنا شروع کر دیا ہے. جیسے کہتے ہیں بیٹھ تک تو ٹھیک تھا بچہ، اس کے بعد کچھ ہو گیا، اس کو ہوا کچھ نہیں. اس وقت تک بچہ تھا، چھوٹا تھا، ڈرتا تھا. جب باپ برابر ہو گیا، اب اس نے کہا کون ہوتا ہے؟ اب جتنی تیری پاور ہے اس سے زیادہ پاور تو میرے بازو میں آ چکی ہے. اب اس نے کیا بدتمیزی شروع کر دی. تو اس لیے ہم نے اپنے گھر کو کیا بنانا ہے؟ جنت بنانا ہے، جہنم نہیں بنانا. حدیث شریف میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے 10 باتوں کی نصیحت فرمائی. کتنی باتوں کی؟ یہ وہ باتیں ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن ہم نے اس کو بار بار کیا کرنا ہے؟ مذاکرہ کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟
مذاکرہ کرنا ہے یاد دہانی کے لیے، تاکہ یہ باتیں ہم سنیں گے، ہم سنائیں گے تو یہ ہمیں بار بار یاد ہوتی رہیں گی۔ حضور علیہ السلام نے 10 باتوں کا نصیحت فرمائی۔ سب سے پہلی بات کہ اے معاذ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ کیا فرمایا؟ اے معاذ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اگر جو قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے پھر بھی اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم، عظیم ظلم۔ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، لیکن جو مشرک ہے، جو شرک کرتا ہے، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے، میرے بھائیو اس کو معافی نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے معاذ، کسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک نہ کرنا۔ آگے بہت بڑی بات کہی، وہ بات رحمت للعالمین جو پورے جہانوں کا، پورے عالم کا نبی ہے، اور وہ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر تجھے قتل بھی کر دیا جائے لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اگر تجھے جلا بھی دیا جائے لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ یہ عقیدے کی بات ہے۔ الہ کون ہے؟ ایک ہی ذات ہے۔ کون سی ذات؟ اللہ۔ یہ جبین نیاز کس کے آگے نکالنی چاہیے؟ اللہ کے آگے۔ مانگنا کس سے چاہیے؟ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ نظر نیاز کون پوری کرتے ہیں؟ اللہ۔ یہ عقیدہ بنا لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بجلی بنانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دیتے ہیں۔ یہ عقیدہ بنا لو۔ اس حدیث شریف سننے کے بعد کہ معاذ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ اگر قتل کر دیا جائے یا تمہیں جلا دیا جائے، زندہ جلا بھی دیا جائے، تمہارے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ آگے فرمایا کہ والدین کی نافرمانی نہ کرنا۔ کیا فرمایا؟ کہ والدین کی نافرمانی نہ کرنا۔ اگر وہ تجھے اس کا حکم بھی دے کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دو، اپنا مال اسباب سارا خرچ کر دو حلال کا، لیکن پھر بھی والدین کی نافرمانی نہ کرنا۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین میں کتنے احسانات ہیں۔ آگے فرمایا کہ اف فلا تنہرهما وقل لهما قولا کریما، کہ والدین میں آگے اف بھی نہیں کرنی۔ کیا فرمایا؟ اف بھی نہیں کرنی۔ یہ تو اللہ فرما رہے ہیں۔ اور یہی حدیث شریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، اگر والدین تمہیں کہیں کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دو، سارا مال خرچ کر دو، خرچ کر دینا، لیکن والدین کی نافرمانی نہیں کرنی۔ آگے فرمایا فرض نماز نہ چھوڑنا۔ جو شخص جان بوجھ کر فرض نماز چھوڑتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذمہ اس سے بری ہے۔ کیا فرمایا؟ کہ جو انسان، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، فرض نماز نہ چھوڑنا، اور جو شخص جان بوجھ کر فرض نماز چھوڑ دیتا ہے، یعنی میں سفر سے تھکا آیا، صبح پڑھ عشاء کی نماز، کوئی بات نہیں، سو جاؤ، فجر کی جان بوجھ کے ادارے بنانے لگاتے کہ اچھا نہ ہی کھلے تو نیند پوری ہو جائے گی۔ ظہر کے ٹائم آفس میں بیٹھے بیٹھے اب کون شوز اتارے، کون ساکس اتارے، کون لمبے چھپیلے میں پڑے، یہاں کو وضو کی جگہ بھی صحیح، یہاں کی مسجد بھی نظر نہیں آ رہی، چھوڑو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھ لی، عصر کا ٹائم ہوا، اب نماز پڑھیں گے گھر لے کر پہنچیں گے، چھوڑ بعد میں دیکھتے جائے۔ ایسا نہیں کرنا۔
فرمایا جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذمہ اس سے بری ہے، پھر اللہ کی ذمہ داری میں انسان نہیں رہتا۔ پھر آگے فرمایا کہ شراب نہ پینا، کہ ہر برائی اور فحش کی جڑ ہے شراب۔ کیا فرمایا کہ شراب نہ پینا، جب انسان شراب پیتا ہے، شراب حرام ہے، جب شراب حرام قرار دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو میرے بھائیوں مسلمانوں نے شراب کے مٹکے توڑ کے بازار میں پھینک دیے تھے، مٹکوں کے مٹکے خالی کر دیے بازاروں کے اندر، اور اس کے بعد شراب کو نہیں لگایا کہ شراب نہ پینا یہ برائی کی جڑ ہے، فحاشی بریانی کی جڑ ہے۔ جب تم شراب پی لو گے اس کے بعد تمہیں ہوش نہیں رہے گی، نہ ماں سمجھ پائے گی، نہ بیٹی کا پتہ چلے گا، نہ بہن کے اندر ہوگا۔ اس لیے یہ شراب جڑ ہے فحاشی بریانی کی۔ ہم یورپ میں جاتے ہیں، وہاں یورپین لوگ کو دیکھتے ہیں، نہ ماں کا پتہ ہے، نہ بہن کا احترام ہے، نہ بیٹی کا احترام ہے۔ یہ شراب کی مصیبت ہے، یہ حرام کھانے کی مصیبت ہے۔ حرام کھاتے ہیں، حرام پیتے ہیں، اس کے بعد جانوروں کی طرح کوئی ہوش نہیں ہوتی کہ انسانیت کیا ہے۔ سبحان اللہ، قربان جائیں مسلمان پر اور قربان جائیں اسلام پر۔ اسلام نے ماں کا اپنا مقام دیا ہے، بیٹی کا اپنا مقام دیا ہے، بہن کا اپنا مقام دیا ہے، بیوی کا اپنا مقام دیا ہے، اور یہ کس نے دیا ہے؟ اسلام نے دیا ہے۔ میرے بھائی آج اسلام لوگ لوگیاں اٹھاتے ہیں کہ ظالم قوانین ہیں، اس کے ظالمانہ قوانین ہیں، اور بے وقوفو تمہیں نہیں پتا جتنا ادب، جتنا احترام اسلام نے عورت کو دیا ہے، جتنا تحفظ اسلام نے عورت کو دیا ہے، کسی اور مذہب میں نہیں۔ میں بھی امریکہ سے تنزانیہ سے ہو کر آیا، وہاں جو حصے ہیں، وہاں کا جو نظام ہے سارا عورتوں کے ہاتھ میں ہے۔ مرد بے غیرتوں کی طرح بیٹھے ہوتے ہیں اور عورتوں کو مشینوں کی طرح کام پہ لگایا ہوتا ہے۔ یہ اسلام نے ادب، اسلام نے احترام، اسلام نے عورت کو جو مقام دیا ہے کسی اور مذہب کے اندر نہیں ہے۔ یہ تو یہود و نصارہ کی چال ہے، یہود و حنوف کی چال ہے، مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے کہ عورتوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اور میرے بھائی ہم ظلم نہیں کرتے، ظالم لوگ جو حرام کھاتے ہو، حرام پیتے ہو، تمہیں عورت کے احترام کا پتہ ہی نہیں ہے۔ آگے فرمایا اللہ کی نافرمانی نہ کرنا کہ اس سے اللہ کا غضب اور قہر نازل ہوتا ہے۔ آج بتاؤ کیا ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے؟ گھر گھر میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، گانا بجانا اور یہ گناہ، یہ اللہ کی نافرمانی نہیں تو کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کو سیکھ ہوتے ہیں کہ وہ سیکھ نکلے کے پھر آپ کہیں گے یہ تو اللہ کی نافرمانی کرتی۔ جتنے ہم یہاں کرتے ہیں آج گھروں کے اندر، مائیں ہمارے پاس آتی ہیں، بھائی بزرگ آتے ہیں، بیٹا نافرمان ہے، بیٹی نافرمان ہے، گھر میں خیر و برکت نہیں ہے، بزنس نہیں چلتا، ان سے صرف کتنا پوچھتے ہیں کہ آپ کے گھر میں خیر سے کتنے گھنٹے ٹی وی چلتا ہے؟ وہ کہتے ہیں 12-14 گھنٹے تو چلتا ہوگا، اور ایک سیٹ نہیں، اگر 4 کمرے ہیں تو ہر کمرے میں الگ الگ ٹی وی ہے۔ یہ بیٹی کا کمرہ اس میں الگ ڈش لگائی ہوئی ہے کیبل، یہ بیٹے کا کمرہ الگ کیبل لگائی ہوئی ہے۔ جب 12-14-8 گھنٹے سے اس گھر میں ٹی وی چلے گا، گانا بجانا ہوگا، اللہ کی نافرمانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جب اللہ کی نافرمانی ہوگی پھر اللہ کا قہر نازل ہوگا، جب اللہ کا قہر نازل ہوگا تو پھر میرے بھائیوں پریشانیوں کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ اس کو چاہے آپ اسی باتیں کہیں یا جو بھی کہیں، یہ تو حدیث شریف میں ہے کہ اے معاذ اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، نہ تنہائی میں نہ اعلانیہ، نہ چھپ کے نہ لوگوں کے سامنے، اللہ کی نافرمانی نہ کرنا۔ اور معاذ بن جبل یہ کس مشن پہ جا رہے تھے؟ جب یہ حدیث شریف فرمائی تھی، نبی کی بات ہے، اس طرف نہیں جاتا،
فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرنا ورنہ اللہ کا قہر نازل ہوگا. آگے فرمایا لڑائی میں نہ بھاگنا چاہے تمہارے سارے ساتھی مر جائیں. کیا فرمایا؟ میدان جہاد سے معاذ بھاگنا نہیں، چاہے شہید ہو جائیں، سارے ساتھی زخمی ہو جائیں، سارے ساتھی اس قابل نہ رہیں لڑنے کے، لیکن میدان جنگ سے نہ بھاگنا، لڑتے رہنا یہاں تک کہ لڑتے شہید ہو جاؤ، لیکن میدان جنگ میں پیٹھ رکھنا. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مجاہد اس وقت تک شہید نہیں ہوتا جب تک اپنے مقام کو دیکھ رہے، اس کے جسم پہ تیر لگتا ہے، اس کے جسم پہ تلوار لگتی ہے، گولی لگتی ہے، بمی ہوتی ہے. جب وہ زخمی ہوتا ہے اور اس کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ معاذ سارے ساتھی شہید ہو جائیں لیکن پیٹھ نہ پھیرنا، میدان جنگ میں قتل ہو جانا، چاہے تمہارا مسئلہ بنا دے دشمن لیکن میدان جنگ نہ چھوڑنا. آگے فرمایا اگر کسی جگہ وبا پھیل جائے تو وہاں سے بھی نہ بھاگنا. کسی جگہ قحط آ جائے، کسی جگہ بیماری آ جائے، کسی جگہ اللہ کا عذاب آ جائے قحط کی شکل کے اندر، وبا کی شکل کے اندر، تو وہاں سے بھی نہیں بھاگنا. آگے فرمایا کہ اپنے گھر بار پر اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرنا. کیا فرمایا؟ کہ اپنے گھر بار پر اپنی طاقت کے مطابق اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرنا. 3 درہم بڑے قیمتی ہیں. کیا ہے؟ درہم بہت قیمتی ہے. 1 درہم کیوں ہے؟ جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا. ایک وہ درہم، ایک وہ روپیہ، وہ ڈالر، وہ پاؤنڈ جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا. دوسرا وہ درہم، وہ روپیہ، وہ پیسہ جو اپنی ذات پر خرچ کر دیا. تیسرا وہ جو اپنی اولاد پر خرچ کر دیا. تیسرا کون سا؟ اپنی اولاد پر خرچ کر دیا. یہ وہ قیمتی پیسہ ہے جو تمہارے کام آئے گا، اور اس کے علاوہ جو بچ گیا تو تمہاری آنکھیں بند ہو جائیں گی، تمہارے کفن کا انتظام ہو رہا ہوگا، تمہارے غسل کا انتظام ہو رہا ہوگا، اسی وقت تمہارے ورثہ لڑنا شروع کر دیں گے. وہ تمہارا پیسہ نہیں بچ گیا، جتنا بھی مال اکٹھا کر لیا اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ چاہے تمہارے ورثہ، تمہاری اولاد اس کو صحیح استعمال کریں یا اس کو عیاشیوں میں اڑا دیں، وہ تمہارا مال نہیں ہے. تمہارا مال وہ ہے جو تمہیں اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، اپنی ذات پر خرچ کر دیا اور اپنی اولاد پر خرچ کر دیا. حدیث شریف میں آیا اے معاذ استطاعت کے مطابق اپنے گھر والوں پر پیسہ خرچ کرنا، اس میں کنجوسی نہیں کرنی. ہاں پیسہ نہیں ہے، زیادہ استطاعت نہیں رکھتے تو الگ بات ہے، لیکن جتنی استطاعت ہے اتنا پیسہ ضرور خرچ کر. آگے تنبیہ کے طور پر ان سے لکڑی نہ ہٹانا. کیا فرمایا؟ کہ تنبیہ کے طور پر اور آپ سے ڈنڈا نہ ہٹانا. یہ نہ ہو کہ اتنا شیڑی شکل ہو جاؤ کہ رات تمہارے اوپر تک چڑھ جاؤ، تمہاری بات بھی نہ مانے، تمہاری بات بھی ان کے سامنے کوئی حیثیت نہ ہو. اتنا اولاد رات مت چھوڑنا، اتنا لاڈ نہ کرنا، اتنا پیار نہ دینا اولاد کو کہ کل کو تمہاری بات ہی نہ مانے. فرمایا کہ اولاد اوپر سے ڈنڈے کا ڈر رہے، ڈنڈا نہ ہٹانا اولاد سے. اور آگے فرمایا اللہ سے ان کو ڈراتے رہنا. آخری بات کیا فرمائی کہ اے معاذ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہی ہیں جو ساری رات امت کے لیے دعائیں کرتے تھے، رب هب لي امتی، رب هب لي امتی، رب هب لي امتی. آپ بتاؤ حضور علیہ السلام ساری رات دعائیں کرتے رہے، پاؤں سوجن ہو جائے، پاؤں سویل ہو جائے، لیکن آپ لوگوں نے کتنی دفعہ درود شریف پڑھتے ہیں، کتنے
روزانہ کتنی تسبیح درود شریف کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھتے ہیں، وہ تو ساری رات اپنی امت کے لیے مانگتے رہے کہ رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی، رب ہب لی، اور اس وقت تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں فرمایا کہ میں میدان محشر میں کھڑا رہوں گا جب تک میرا آخری امتی نہ بخش دیا جائے۔ اتنی محبت سے، لیکن ہم کتنی اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں کہ آج ہماری شکل و صورت، ہمارا لباس، ہمارا چال چلن، ہماری شادی، ہماری خوشی، ہماری موت کیا حضور علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہے؟ خودی حاجی صاحب ہیں 10 حج کیے ہوئے، ماشاءاللہ بہت اچھی بات۔ جب اولاد کی شادی کریں گے کوئی گناہ ایسا نہیں ہوگا جو شادی پہ نہ کریں گے۔ خودی بچے کر رہے ہیں یہ نہیں مانتے، باقی ہر بات حاجی صاحب کی بات مانتے ہیں۔ آج آپ کے بدعات کے اندر، ان خرافات کے اندر خودی بچے ہیں کرنے دو، یہ بات نہیں مانتے، ایسے نہیں مانتے۔ 5 حج بھی کیے ہیں اور جی ہر سال ماشاءاللہ بڑا لنگر چلتا ہے صاحب، لیکن جب خوشی ہوگی کوئی گناہ ایسا نہیں ہوگا حج صاحب چھوڑ دے، غمی ہوگی کوئی گناہ ایسا نہیں ہوگا کہ اس میں نہ کرے۔ میرے بھائی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ معاذ اللہ سے ڈراتے رہنا اپنی اولاد کو، اس لیے کہ اس کا جواب دینا پڑے گا والدین کو۔ آج والدین اپنی اولاد کو گناہ سے نہیں روکتے، اس کا جواب ماننے کے بعد والدین کو دینا پڑے گا۔ جیسے آج اس سلطنت کے اندر، اس ملک پاکستان کے اندر کوئی گناہ ہوتا ہے، کوئی قتل ہوتا ہے، کوئی زنا ہوتا ہے، شراب پی جاتی ہے، کوئی ظلم ہوتا ہے، کوئی ڈکیتی ہوتی ہے، کسی کے مکانوں پر قبضہ ہوتا ہے، اس کا جواب حاکم وقت کو دینا ہوگا۔ اس کا جواب دینا کون ہے؟ حاکم وقت ہے کہ میں نہیں کہتا، ہماری شریعت کہتی ہے، ہمارا دین کہتا ہے، اس کا جواب حاکم وقت کو دینا ہوگا۔ جتنے قتل ہو رہے ہیں اگر یہ انصاف نہیں ملا تو حاکم وقت کا گریبان قیامت تک پکڑا جائے گا۔ کوئی بھی ہم حاکم ہو، جتنی یہاں زیادتیاں ہو رہی ہیں، ریپ ہو رہے ہیں، اغوا برائے تاوان ہو رہے ہیں، لوگوں کے مالوں پر قبضہ ہو رہا ہے، اس کا حاکم وقت کو جواب دینا ہوگا۔ یہ سیٹ معمولی سیٹ نہیں ہے۔ آج لوگ خوش ہوتے ہیں فلاں حاکم ہو گیا، فلاں ملک کا۔ میرے بھائیوں، یہ پھولوں کی سیج ہے، یہ پھولوں کی سیج نہیں، یہ کانٹوں کی سیج ہے، لیکن یہ شاید پھولوں کی سمجھتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا ایک بات، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم مضبوط قلعوں میں بھی چلے جاؤ، موت آ کے ہمیں دبوچ لے گی۔ موت کسی کو نہیں چھوڑتی، نہ غریب کو چھوڑتی ہے، نہ امیر کو چھوڑتی ہے، نہ رعیت کو چھوڑتی ہے، نہ حکام کو چھوڑتی ہے۔ جب اللہ کا فرشتہ آ جائے گا، جب وقت پورا ہو جائے گا، میرے بھائیو بتاؤ حضرت داؤد علیہ السلام کی موت کہاں واقع ہوگی؟ اللہ کے پیغمبر تھے، حضرت داؤد علیہ السلام کون تھے؟ اللہ کے پیغمبر تھے، کہاں موت واقع ہوئی؟ کسی کو یاد ہے؟ سیڑھی پر چڑھے ہوئے تھے، کہاں تھے؟ سیڑھی پر چڑھے ہوئے تھے، اپنا کام کر رہے تھے تو اسرائیل آ گئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر آپ کا حکم آ گیا ہے، اللہ کا حکم آ گیا ہے کہ میں آپ کی روح قبض کروں۔ اب آپ بتائیں کیا حکم ہے؟ آپ جو حکم کریں گے اللہ کے پیغمبر ہیں، میں تو گستاخی نہیں کر سکتا۔ فرمایا اگر میرے رب کا حکم ہے تو اسے پورا۔ کہاں موت آئی؟ سیڑھی پہ کام کر رہے تھے، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اگر وہ اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ میں مسجد میں جاتا ہوں، وہاں روح قبض ہو جائے تو یقیناً اللہ نے بات مان لینی تھی، لیکن فرمایا نہیں، اگر اللہ کا حکم ہے پورا کرو۔ جب وقت آ جائے گا، بلکہ موت آ جائے گا، پھر کسی کو نہیں چھوڑتا۔
اس لیے موت کی تیاری کرو. فرمایا معاذ اپنے گھر والوں کو اللہ سے ڈراتے رہو. کس لیے؟ گناہوں سے بچے، نیکیاں کریں. آج ہم نیکی کر کے ساتھ گناہ نہیں چھوڑتے، جتنی نیکی کرتے اس سے زیادہ گناہ کر لیتے ہیں، تو بیلنس گناہوں کا بڑھ جاتا ہے لیکن کم ہو جاتا ہے. اس لیے فرمایا اپنی اولاد کو اللہ سے ڈراتے رہو. ابھی اور بہت سے باتیں ہیں لیکن میں اسی پر اتفاق کرتا ہوں، اگلے مجلس ذکر کی رہی انشاءاللہ. تو آپ دعا فرمائیں میرے لیے بھی، اپنے لیے بھی، اپنی آل اولاد کے لیے بھی، امت مسلمہ کے لیے بھی، ملک پاکستان کے لیے بھی، ہمارے حکمرانوں کے لیے بھی، کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کیا عطا فرمائیں؟ ہدایت عطا فرمائیں. کیا عطا فرمائیں؟ ہدایت عطا فرمائیں. اور اسی پر اتفاق کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھ میں بری باتیں کہیں اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ابھی انشاءاللہ اللہ ذکر ہوگی، تمام حضرات زبانوں ہو کے قبلہ رخ ہو کے بیٹھ جائیں، جس طرح زبانوں ہو کے بیٹھ سکتے ہیں قبلہ رخ ہو کے بیٹھ جائیں، کیونکہ وقت کم ہے. مجلس ذکر ہوگی، اس کے بعد دعا ہوگی انشاءاللہ. پھر